حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ کلی، وہ مبارک زہرا بطول کہ جو شہزادی کونین ہے، جو ام حسنین ہے، جو ملکہ دارین ہے، وہ بی بی کہ جنہوں نے حیا کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، جن کی نسل اتنی پاکیزہ ہو، جو عورتوں کے فطری معاملات میں ان سے بالا تر ہو، تمام تر غلاظتوں سے دور ہو، گندگیوں سے منزہ و مبرہ ہو۔ وہ مبارک ہستی کہ جس کا نام تسبیحات کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہو، جس کا نام تعویذ اور وظیفے کے طور پر بولا اور پڑھا جاتا ہو، دہرایا جاتا ہو، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہو لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے شان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پاکیزہ ہستی کہ جو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جن سے میرے محبوب کا دل قرار پاتا تھا، جن کی خوشبو میرے محبوب کو خوش کیا کرتی تھی۔ وہ پاکیزہ ہستی، وہ دنیا کی سب سے عظیم بیٹی سیدتنا زہرا بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کی حیا کیسی تھی، آپ کا پردہ کیسا تھا، آپ کا تفقہ کیسا تھا، آپ کی علم سیکھنے کی چاہت کیسی تھی، آپ کا خوف خدا کیسا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت اور حضور کی ان سے محبت کیسی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، سادگی کا عالم کیا تھا، اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ انداز اور بیہیویئر کیسا تھا۔ ہر منزل پر یہ ہستی جو ہے نا، یہ بے مثال ہے، با کمال ہے، اور ایسی فقید المثال ہے کہ ہر منزل پر اپنی ذات کو راہنما ثابت کرتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج انہی کی شان کے حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ کریں گے۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں کیا ہے، یقیناً یہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، تو جو شان اہل بیت کی ہیں وہ بھی ان کی ہیں، لیکن ان کی انٹرنل زندگی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زندگی گزارتی تھی، آپ ان کی شان تو دیکھیے کہ وہ ہستی کہ جن کے باپ، جن کے والد گرامی نبی ہیں، جن کے شوہر نامدار علی ہیں، جن کے بچے حسنین ہیں، ان کی شان کیسی ہوگی۔ یہ خود خاتون جنت اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ انہی کے متعلق گفتگو کریں گے، مگر اچھی نیتوں کے ساتھ۔ شان خاتون جنت آج ہمارا موضوع ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کونین کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القابات ہیں، جیسے ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور بطول، زاکیہ، راضیہ، مردیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرا،
سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین وغیرہ جیسی عظیم کنیتیں اور کثیر القابات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہی موضوع ہو سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص کنیت ام ابیہا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رکھنے کے حوالے سے کہ میں نے اس کا نام فاطمہ کیوں رکھا، چنانچہ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزادی ملی ہے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے ہو جائیے اور ان کی جیسی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کیجیے۔ اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، سب کے لیے ان کی سیرت پاک میں بے بہا درس ہیں اور ایسے اخلاقیات کے زبردست مدنی پھول اور انمول موتی یہاں سے چننے کو ملتے ہیں کہ واقعی زندگی سنور جائے اگر ہم یہیں کے ہو کر رہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دونوں القابات کے معنی بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ مالک کون و مکان کی شہزادی ہیں، تو آپ خاتون جنت بھی ہیں اور سارے عالمین کی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ آپ کے مختلف القابات ہیں، آپ نے چند القابات بیان بھی کیے۔ آپ کو ایک لقب دیا گیا ہے بطول۔ بطول کا لفظی مطلب ہوتا ہے منقطع ہونا، کٹ جانا، کسی چیز کا جدا ہو جانا۔ آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، زہد اختیار کیا، دنیا سے کٹ کر اور منقطع ہو کر رہی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطول کہا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ زہرا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کلی، پھول کی کلی۔ کنز العمال میں ایک حدیث پاک ہے جس میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے اور یہ عورتوں کی ایک مخصوص بیماری کی آلودگی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کلی کا زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی اور نبی پاک علیہ السلام آپ کے جسم کو آپ کو سونگا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، جنت کی کلی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے زہرا بطول کی کہ جس کو محبوب علیہ السلام پیار سے چومتے ہو، سونگتے ہوں۔ اپنے بچوں کے ساتھ تو یہ معاملہ سبھی کا ہوتا ہے، انہیں سونگنا، انہیں چومنا، یہ عام سی بات ہے، لیکن جب خاص لوگ ہوتے ہیں تو ان کے کام بھی خاص ہو جاتے ہیں، ان کا عام کام بھی خاص ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام تو سب سے خاص ہیں، ان کی بیٹی بھی خاص ہے اور ان کی کیا شان ہے کہ بطول ہیں شہزادی کونین، مگر دنیا سے ایسی زاہدہ ہیں کہ نام ہی زاہدہ پڑ گیا، یعنی بطول۔ بطول اسے کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت نے بھی بتایا کہ بطول اسے کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہو، اور بی بی فاطمہ کی بے رغبتی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا کہ یار اتنی بڑی ہستی ہیں، چاہیں تو محل میں رہیں، بہترین سواریوں کا استعمال کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھی اچھی غذائیں کھائیں، لیکن شان کیا ہے کہ 3 دن کے فاقے کرتی ہیں، 3 دن بھوک سے بیتاب رہتی ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو کہ اپنا جوڑا بیچ کر اپنے شوہر نامدار کو دینا پڑتا ہے کہ یہ ذرا بازار میں فروخت کر دیجئے اور کچھ کھانے کی ترکیب ہو جائے۔ اپنا جوڑا بیچنا پڑتا ہے کبھی تو کہ اس کے ذریعے کچھ کھانے کی ترکیب بنائی جائے۔ اور شوہر نامدار بھی کتنے عظیم ہیں کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس جوڑے کو بھی راہ خدا میں خیرات کر دیتے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے، سورہ دہر کے ضمن میں یہ آتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ کیا حال ہے، آج ہماری اسلامی بہنوں کو اچھے اچھے لون چاہیے، نئی نئی ڈیزائنیں چاہیے، اچھے اچھے کھانوں کی ریسیپیز چاہیے، بہترین گیجٹس چاہیے، بہترین رہن سہن کے سامان چاہیے، اور اس کے بعد بھی شکوہ شکایت ہے کہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ کیا یہ بی بی فاطمہ کے غلاموں کا حال ہے؟ کیا ان کی کنیزوں کا انداز ایسا ہونا چاہیے؟ ہم غور کریں کہ آج ہم جن کا عشرہ منا رہے ہیں، جن کا نام جپ رہے ہیں، ان کی زندگی ایسی نہیں تھی، ہماری زندگی ان کے جیسی نہیں ہے۔ تو بہت بڑا جو ڈفرینس ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں سیکھنا ہے۔ آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں، کچھ کالز دیجیے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद खालिद अंसारी एडवोकेट दमदम नगर हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को नजर बद से बचाए, मुर्शिद करीम के साया हम पर ताज़े कायम और दायम रखे। दूर सवाल ये है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो और किस बेहतरीन खूबसूरत अलकाब से पुकार। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल समझ नहीं आया, क्या कह रहे थे? इन खूबसूरत अलकाबात से नवाजा। और किन खूबसूरत, कई अलकाबात, गालिबन 20 के करीब अलकाबात इनके बयान किए हैं। फिर इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देंगे, आपने कहा है तो। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद आसिफ रजा यूनान के शहर की बात है। मुझे ये पूछना था कि फातिमा, बतूल और जहरा के मानी क्या हैं, और ये कलाम सुना दीजिए। फातिमा जहरा के प्यारों को सलाम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 10, 11 और 12 मुहर्रम को इंशाअल्लाह मदनी काफिला सफर करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि मदनी काफिले की तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदनी काफ़िले की तो धूमधाम है और धूमधाम कर देनी है। खूब मदनी काफ़िले सफ़र करें, लाखों लाख इस्लामी भाई मदनी काफ़िले में सफ़र करें। आइए चंद कलामों की फरमाइशों को भी पूरा करते हैं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैर गुलशन कौन देखे, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते मदीना छोड़ कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। सुभान अल्लाह। करबला के जानिसारों को सलाम। इसके भी एक दो शेर सुना दो। करबला के जानिसारों को सलाम, करबला
جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، اکبر اصغر پہ جا قربان ہو، میرے دل کے تاج داروں کو سلام، قاسم و عباس پر ہو رحمتیں، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شان خاتون جنت تو ملاحظہ فرمائیے کہ ایک بار رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دلبر آمنہ سرتاج عائشہ والد فاطمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناگوار ہے وہ مجھے ناگوار ہے، جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مزید فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے، ان کی پریشانی میری پریشانی ہے اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے عظیم صلاۃ السلام میں لکھتے ہیں نا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے بڑا پیارا اس پر تضمین کرتے ہوئے لکھا ہے، صادقہ صائمہ صالحہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان
احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا شان ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلامی بہنوں کو بھی یہاں سے مدنی پھول ملتے ہیں کہ ہمارے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اہمیت دیا کرتے تھے، ان سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ان کی زندگی کتنی عظیم تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے سچے غلام اور ان کی سچی کنیز بن کے رہیں، ان کے نقش قدم پر چلیں کہ ان کی خوشی میں مصطفیٰ کی خوشی ہے، ان کی ناراضی میں مصطفیٰ کی ناراضی ہے، ان کے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور ان کی رضا سے رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید کچھ شان عبدالسمیع بھائی آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سیداتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ جب سیداتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آفتاب حسن و جمال چمکا اور افق عظمت و جلال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر کمال طلوع ہوا، تو اس وقت نیک خصلت ذہنوں میں آپ کا خیال آیا۔ مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن اللہ کی رضا اور قضائے خدا بندی کے ساتھ مخصوص ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ جس کا پیغام آتا گیا میرے آقا یہی فرماتے گئے کہ جو رب کا حکم مجھے وہ منظور۔ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب یہ پیغام نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھیجا، مگر میرے آقا نے یہی فرمایا کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب ایک دن یوں ذکر خیر چلا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام موجود تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام معززین نے نکاح کا پیغام عرض کر دیا، مگر میرے آقا نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پیغام تو آیا لیکن ایک آدمی ہے ان کا پیغام نہیں آیا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے ابھی تک پیغام نکاح عرض نہیں کیا، نہ ہی کبھی اس کا تذکرہ کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ غربت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو؟ اب فرمایا ان کے پاس چلنا چاہیے، اگر ایسا معاملہ ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کتنا پیارا اور کتنا میٹھا انداز ہے حسن معاشرت کا۔ اب یہ چلے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں، تلاش کرتے کرتے پتہ چلا تو وہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹ کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف تھے کہ کچھ مل جائے گا، اجرت مل جائے گی۔ اللہ اللہ، وہاں ملاقات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول کے لیے پیغام نکاح دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر لٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یعنی اے علی، آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں، ہر اچھی عادت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ قرابت دار بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ فراست کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے غبار کی مانند ہے، دنیا کی وجہ سے ایسا مت کہو۔ صحیح۔ بہرحال جب آپ اپنے کام سے واپس آئے تو سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو دروازہ کھولو، یہ وہ ہے۔ اب میرا آقا اندر تشریف فرمایا، کیا فرما رہے ہیں؟ دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔
تو حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندر اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی، اٹھنے میں بازو کا چادر جیسے اڑ جاتی ہے، تو فرماتی ہیں تیزی سے اٹھی، چادر میں الجھنے لگی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے حضرت علی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سلام عرض کیا، سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر زمین کریدنے لگے نا، تو لگا کہ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن حیا کی وجہ سے ایک پردہ حائل ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اب انداز دیکھیے کتنا میٹھا انداز ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا، میں اس وقت ایک ناسمجھ سا بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے بااخلاق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو، میں جس میں چین حاصل کروں، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک انداز دیکھیے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سارے احسانات یاد دلائے، ان کی شفقتوں کو یاد رکھا، یعنی کہ وہ انداز بھی کتنا میٹھا، ادب کو بھی سامنے رکھا، اپنے محسن کے احسانات کو بھی یاد رکھا، ان کے وفا اور شکر کے بھی وفادار بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں۔ یہ ان کا ایک میٹھا میٹھا انداز تھا۔ اب جب یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ سب کچھ گزارشات پیش کی، تو سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا، جس کا انتظار تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھ کر مسکرائے اور استفسار فرمایا، یعنی دریافت کیا اے علی کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ اللہ اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں ہے، آپ میرا سب کچھ جانتے ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے پاس ایک زرہ ہے، یعنی وہ جو فولاد کا جالی دار کرتا جو لڑائی میں پہنتے تھے نا، تو ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور رہا اونٹ تو اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے۔ ہاں زیرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں سبحان اللہ۔ اور میں تم سے خوش ہوں۔ اے علی تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تمہارے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا، اس کے کئی چہرے اور پر تھے، اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی بشارت ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حبیب، بھائی اور دوست منتخب فرما کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ اور پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رضوان جنت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرشتے ہیں نا، رضوان جنت نے اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دی ہے۔ اور یہ ممبر کرامت وہ ہے، یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس ممبر کرامت پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ عز و جل کی شایان شان، اس کی حمد و ثنا کی تو آسمان فرحت و سرور سے جھوم اٹھا۔ حضرت جبریل امین نے مزید کچھ ارشاد فرمایا، مزید بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ بس میں نے عقد نکاح کر دیا، اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا اور اللہ عز و جل نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سارے زیورات چن لیے اور وہ قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ پیغام پہنچا دوں کہ زمین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کر دیجئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت بھی عطا کر دیجئے جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل یعنی عمدہ عادات اور فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ان کے بچوں کی بھی خوشخبری مل گئی، خوشخبری بھی داماد بھی مل گیا، اور کیا شان ہے ان کے مبارک عقد کی کہ جس کا عقد پہلے آسمان میں ہو رہا ہے پھر زمین میں ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے بعد حاضر دربار مصطفیٰ ہوئیں۔ کیا حال تھا شادی کے بعد، ذرا ان کو بھی اشعار میں سنیے، مگر اب اشعار پڑھتا ہوں تحت اللفظ بغیر طرز کے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر۔ کوئی ماسی نہیں تھی، کوئی کنیز نہیں تھی، کوئی لونڈی نہیں تھی جو کام کرتی، کوئی غلام نہیں تھے کہ ان کے کام کرتے۔ جب آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر۔ کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے۔ وہی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے۔ ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے۔ یہ جو کام کرتی ہو اتنے سارے، ایک غلام مل جائے گا، ایک لونڈی مل جائے گی، ویسے حضور تقسیم فرما رہے ہیں صحابہ میں، تو تمہیں بھی مل جائے گا۔ اب کیا ہوا، سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر، پدر کہتے ہیں باپ کو، پر نہ تھے دولت قدے میں شاہدیں، والدہ سے عرض کر کے آ گئیں۔ گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا۔ فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھی، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھی، آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدیں، مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئیں۔ ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں۔ یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سفارش کر رہی ہیں، ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے دکھ سے وہ بچیں۔ سن لیا سب کچھ رسول پاک نے، پر کچھ نہ فرمایا شہ لولاک نے۔ شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا دختر سے اے جانے پدر، دختر کہتے ہیں بیٹی کو اور پدر کہتے ہیں باپ کو، اور کہا دختر سے اے جانے پدر، ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے۔ بیٹی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ خادم ہیں، یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے۔ تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا۔ ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں،
آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں، اولاً سبحان 34 بار ہو اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو، اولاً سبحان 33 بار ہو اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی، تاکہ 100 ہو جائیں یہ مل کر سبھی، پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح و شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام، خلد کی مختار راضی ہو گئیں، سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئیں، سالک ان کی راہ جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے بچے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا ابا جان، اے والد محترم، یا رسول اللہ، ایک خادم ہمیں بھی دیجئے۔ حضور نے اپنی بچی کی عادت نہیں ڈالی خادموں کی، بلکہ انہیں اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے سکھائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی کہ اپنے ہاتھ میں چھالے ہیں۔ میں اس پر بات کروں گا، کچھ سادگی کیسی ہے اور ان کا اپنے گھر کے کام کرنے کا انداز کیسا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کیسی ہے۔ مگر ہم پہلے چلیں گے ساؤتھ افریقہ۔ ہمارے ساتھ اگر ساؤتھ افریقہ سے مبلغ دعوت اسلامی ہیں تو مجھے بتایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق بھائی، مرحبا، لبیک، کیسے مزاج ہیں حضور آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں ان کا بھی کچھ تعارف پیش کیجئے، اور مجھے بتایا کہ یہ جامعۃ المدینہ سے ان کا کوئی تعلق ہے یا کسی کورس سے ان کا تعلق ہے، وہ کورس کون سا ہے وہ بھی بتائیں، ان سے بھی ہم کچھ بات کر سکیں تو کروائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Alhamdulillah, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Ashfaq Bhai, as you know, the Nigrani Shura came some few months ago, and mashallah, they announced a beautiful cause called Faizane Bilal radiyallahu anhu cause. And mashallah, this cause has been running for approximately 2.5 months now. MashaAllah. And inshallah, within inshallah 2 weeks, this cause will be completed for 92 days. And by the grace of Almighty Allah Ta'ala, you must understand that people from Christianity direct to Islam, Alhamdulillah, they spend 92 days in the bargah of Rabb Allah Ta'ala in our Madani Markaz, Faizane Madina, Johannesburg. And mashallah, according to Jadwal, Islamic brothers, they are studying on a daily basis. And after 92 days, inshallah, from this cause, Islamic brothers, some of them will be going to Jamiat al-Madina, some of them will be going to Madrasat al-Madina for Hifz Academy, and inshallah, some of them will be becoming Imam, some of them will be becoming Muazzin, inshallah, Tabarak Ta'ala, some of them will be becoming Da'iz, Muballigin, inshallah, inshallah. MashaAllah. So for viewers of Madani channel, اس کورس کا I نام want them to listen to Madani Maqsad. اس کورس کا نام بھی بتا دیں، اردو میں کیا کورس کا نام ہے؟ Actually, Urdu or English, Faizane Hazrat Sayyidina Bilal radiyallahu anhu. اردو انگلش دونوں میں یہی نام ہے، فیضان بلال۔ Yes. سبحان اللہ، radiyallahu anhu. یہ کورس بالخصوص نو مسلموں کے لیے ہے۔ Ji, alhamdulillah, only especially for new Muslims. And mashallah, for viewers of Madani channel, we will hear the Madani Maqsad of these new Muslims, inshallah. سبحان اللہ۔ What is our Madani Maqsad? I must try to rectify myself and the people of the whole world, inshallah. What is our Madani Maqsad? I must try to rectify myself and the people of the whole world, inshallah. Sallu ala al-Habib صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کورس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی اگر بتائیں، ان کی تربیت کے لیے کیا بنیادی باتیں رکھی گئی ہیں کورس کا، اگر مختصراً آپ سلیبس بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بھائی کیا نصاب ہوتا ہے۔ جی alhamdulillah, this course is a special course. You must remember that they are entering from Christianity to Islam. We are talking about 0 kilometer.
So we're talking about from the basics of taharat, we're talking about ghusl, wudu, tayammum, namaz, ghusl janaza, namaz janaza, all the basic masla masail of farz ulum. And at the same time they cover up the Madani Qaida from Alif right up to the last lesson. Inshallah they will be complete within the 92 days course, inshallah. Inshallah, subhanallah. So alhamdulillah, it's a very intense cause, Ashfaq Bhai, very intense cause, a very beautiful cause. And mashallah, from this cause we have a plan that not only in Johannesburg, that inshallah Tabarak Ta'ala Nigrana Shura give us a target that every Kabinat, 9 Kabinats, every Kabinat will start this cause in their area, inshallah. Faizane Hazrat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu cause, inshallah Tabarak Ta'ala. ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہے یہ اور بہت مشکل کام ہے. فیضان بلال کے نام سے یہ کورس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس میں 9 مسلم اسلامی بھائیوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور انہیں اسلام کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں, قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے, نماز, غسل, وضو, طہارت اور دیگر بنیادی باتوں کے ذریعے اسلام کی طرف ویلکم کیا جاتا ہے. اسلام میں مضبوط ہوتے ہیں وہ, اور پھر الحمدللہ وہی لوگ کہ جو پہلے کبھی اسلام کو دور سے دیکھا کرتے تھے, اسلام میں آ کر نہ صرف مبلغ اسلام بن جاتے ہیں بلکہ ایک اسلام کے عظیم ستون کی حیثیت اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سب کو اسلام پر, دین پر, مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. فیضان صحابہ و اہل بیت جاری ہے. حضور آپ بھی کچھ اگر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بالخصوص بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج ہمارا موضوع چل رہا ہے, ان کی شان کے متعلق آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں انگلش زبان میں. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. As you introduced Ashfaq Bhai, you said in the beginning, and we are talking also the aspects of the love of Rasulullah sallallahu ta'ala sallam for Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, and also the love of Bibi Fatima radiyallahu ta'ala anha for Rasulullah sallallahu ta'ala sallam. So inshallah I'll try to cover a few aspects. Hazrat Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu reports that the companions once asked the beloved Rasul alayhi salatu salam that, Ya Rasulullah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi sallam, which people are your blood relations? Pyare Aqā sallallahu ta'ala alayhi sallam replied, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, they are my blood relations. Subhanallah Azza wa Jalla. And further we are going to discuss about the love of the beloved Rasul alayhi salatu for Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala. She was the coolness for the eyes of mine and yours and the universal beloved Rasul alayhi salatu salam, as it is mentioned by the mother of the believers, Hazrat Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She reports that when Hazrat Sayyidina Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, when she used to come to the court of the beloved Rasul alayhi salatu salam, Subhanallah Azza wa Jal, Pyare Aqā sallallahu alayhi wa sallam used to stand up, and beloved Rasul alayhi salatu salam used to kiss Fatima radiyallahu ta'ala anha with mahabba on the forehead, and Subhanallah Azza wa Jal, beloved Rasul alayhi salatu salam should give Fatima radiyallahu ta'ala anha his place to sit. And likewise, vice versa, when beloved Rasul alayhi salatu salam used to go to the house of Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, look at the mahabba, the love between father and daughter, mashallah, that when he used to come to the court of Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala, she used to stand up and she used to kiss her beloved Abba Jan's hand, our beloved Rasul alayhi salatu salam, and then she used to make the beloved Rasul alayhi salam sit in her place. This was the love between Pyare Aqā sallallahu alayhi wa sallam and Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, and the love of Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha for Pyare Aqā sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی انگلش زبان میں کچھ خلاصہ بتا رہے تھے ہماری پچھلی باتوں کا. بہت ساری کالز بھی ہیں, میسیجز کی بھی بھرمار ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ سارے میں پڑھ بھی سکوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے, موقع بنے گا تو سبھی کو پڑھیں گے. کچھ کالز دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सगे अत्तार इमरान अत्तारी हिंद के शहर सूरत गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी आज एक कलाम की इल्तिजा है, कलाम सुना दे तो मदीना मदीना। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। क्या बात है इमरान भाई, माशाअल्लाह। कलाम की फरमाइश नहीं की इन्होंने, आपने नोट किया? इन्होंने कलाम की इल्तिजा है सुनाने की। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इस्माइल अली सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुना दीजिए। हम भी चलते हैं जरा काफिले वाले ठहरो। अशफाक भाई सुना दीजिए। और आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, ऐसे ही सिलसिले रहते आइए, हम लोग इंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, आपने कलाम की फरमाइश की। हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वालों ठहरो। ये कलाम का शेर आपने पढ़ा। असल कलाम शुरू होता है ज़ायरों पास अदब रखो हवस जाने दो। ये कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह, हमारे साथ ही रहिए। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है और ये वजाहत भी फरमा दीजिए, और ये क्या हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। ये कैसे तस्बीह मिली अशार की सूरत में, आपने भी सुना भी है, और इसकी तफसील भी हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकील अहमद अत्तारी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह उम्मत की कश्ती और सितारे सिलसिला माशाअल्लाह माशाअल्लाह मदीना मदीना है माशाअल्लाह। आज इस सिलसिले में अशफाक भाई मैं आपसे फरमाइश करना चाहता हूँ। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में जो मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने मनक़बत पढ़ी थी, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो, प्लीज़ इसके चंद अशार सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बापा का साया पूरी दावत इस्लामी और तमाम आशिक़ान रसूल पर तारदेर कायम दायम फरमाए, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ के बाद फिर फरमाइश आ गई है। माशाअल्लाह, चले बहुत प्यारे कलाम की तरफ आपने इंडिकेट किया हमें। इंशाअल्लाह मौका बना तो ये भी पढ़ेंगे। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले बैत किसको कहते हैं? अहले बैत किसको कहते हैं? जी जनाब जवाब दीजिए। अहल का मतलब होता है वाला और बैत का मतलब होता है घर। उर्फ़ आम के क्या बना? अहल घर वाले। और मुसलमानों के उर्फ़ में अहले बैत से मुराद वो लोग हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग हैं। खूनी रिश्ता है या ससुराल वगैरह का रिश्ता है, और बिलखुसूस जो पंजतन पाक हैं इन्हें अहले बैत कहा जाता है। इसी तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो औलाद है, नस्ल है, इसको भी अहले बैत कहा जाता है। और बाद मुफस्सिरीन ने अज़वाज मुतहरात को भी अहले बैत में शामिल किया है कि वो भी अहले बैत यानी घर वाले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं। माशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फाइजा तारिया इटली के शहर रवातो से बोल रही हूँ। मुझे ये नात सुना दीजिए। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बच्चे ने सलाम बहुत प्यारा किया, इतना प्यारा तलफ़्फ़ुज़ और मरहबा। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हैं तो बन जाइए। माशाअल्लाह आपके तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छे हैं, आप कुरान शरीफ भी अच्छा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी है। मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। मुझे इस नात की फरमाइश करनी है। आज अश्क मेरे नाम
سنائیں تو عجب کیا ماشاء اللہ، کئی کلاموں کی فرمائشیں ہیں. کالز ابھی تھوڑی دیر بعد پھر لیتے ہیں. کافی کالز ہیں، میسیجز بھی ہیں. ایک میسیج ہے، مجھے نعت سننی ہے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ایک کلام کی فرمائش، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. ایک میسیج ہے، ماشاء اللہ سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے نعت سنا دیجئے. للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، مرکز الاولیاء لاہور سے بنت سلیم. ایک میسیج ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے اس کا مطلب بتا دیں. امت کی کشتی اور ستارے، دعا کی طالب بنت احمد اتاریہ. امت کی کشتی اور ستارے سے مراد ہم روزانہ بتاتے ہیں ابتدائی سلسلہ میں. امت کی کشتی یعنی اہل بیت اور ستارے یعنی صحابہ. حدیث پاک میں اہل بیت کو امت کی کشتی کہا گیا، امت کے لیے کشتی کی مانند کہا گیا، اور حدیث پاک میں صحابہ اکرام کو ستارے کہا گیا، ستاروں کی مانند کہا گیا. اور ان کے دونوں کو ملا کر، یعنی کہ ان دونوں کو جب ملا کر ہم چلیں گے تو کشتیاں جب چلتی ہیں تو ستاروں کے ذریعے بھی مدد لیتی ہیں. تو اس کشتی میں بیٹھ کر جب انشاءاللہ ہم سفر کریں گے جنت کی طرف تو ان ستاروں کے ذریعے یعنی صحابہ کی اقتداء کے ذریعے ہم سیدھے سیدھے راستے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک میسیج ہے، مجھے نعت سنا دیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، جنید اتاری. ایک میسیج ہے، میرے حسین تجھے سلام سنا دیں، شبیر اتاری. ایک میسیج ہے، ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت پیارا ہے، اس سلسلے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، محمد صوبان اتاری فرام کراچی. ایک میسیج ہے، میرا نام محمد کاشف اتاری ہے، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ نعت سنا دیں. چلے بھائی، کافی نعتیں ہو گئی ہیں، نعت خواہ اسلامی بھائی تیار ہو جائیں. اور سب سے پہلے آنکھوں کا تارا نام محمد، اس سے آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ حضور، ایک دو شعر ظاہر و پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو. ظاہر و پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو. ظاہر و پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو. ظاہر و پاس ادب رکھو، ہوس
اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو۔ سبحان اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بل جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بل جاؤں مدینے بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، چلی گو چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی گو۔ ایک شعر اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، للہ خبر میری، للہ خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، دریا کا
جوش نانا بیڑا نانا خدا دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر. سبحان اللہ. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. ایک شعر. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. ان پر گناہگار کا سب حال کھلا ہے. ان پر گناہگار کا سب حال کھلا ہے. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں. نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا. پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ. پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین
تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر دلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر دلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک تذکرے آج ہم سلسلے میں کر رہے ہیں۔ آپ کے عقد نکاح کی سادگی کا بھی بیان ہوا اور آپ کا جہیز کیا تھا اس پر بھی کلام کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں چھالے کیوں پڑتے تھے، چھالوں کی وجہ کیا ہوئی، تسبیح فاطمہ کیا ہے، اس پر بھی مدنی پھول لیتے ہیں۔ آپ کا جہیز بیان کیجئے، جہیز میں کیا کچھ عالی شان چیزیں تھیں، سونا تھا، چاندی تھی،
پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، ویسے تو جو بھی تھا عالی شان تھا، لیکن بظاہر کیا شان و شوکت، جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو لے کر جاتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی شہزادی کا جہیز کیسا تھا؟ ان کے جہیز کے بارے میں دیوان سالک میں جو سیدنا مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ منان نے لکھا، آپ نے تو ایک اشعار کی صورت میں لکھا، اس میں یہ تھا کہ ایک چادر جس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک توشک کہتے ہیں روئی دار بستر کو، جس کا چمڑے کا غلاف تھا، چمڑے کا غلاف، اس کے اوپر ایک تکیہ، اور ایک ایسا ہی ایک اور بستر کہ جس کے اندر اون یا روئی یا ریشم وغیرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کھجور کے درخت کا چھلکا بھرا ہوا تھا، کھجور کے درخت کا چھلکا تھا، وہ تکیہ یا وہ بستر ایسا سادگی ہے، اللہ اللہ۔ پھر ایک چکی پیسنے کے لیے، اور ایک مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے، پانی کے لیے مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے یہ بھی، اسی طرح ایک لکڑی کا پیالہ، اور ایک نقرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں ڈالنے کے لیے۔ نقرئی کنگن جو ہوتے ہیں یہ چاندی کا زیور ہوتا ہے، اسی طرح گلے میں ہار وہ ہاتھی کے دانت کا تھا، اور ایک جوڑا کھڑاؤں کا، کھڑاؤں مطلب لکڑی کی جوتی، اور فرماتے ہیں کہ شاہزادی سید الکونین کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی، واسطے جن کے بنے دونوں جہاں ان کے گھر تھی سیدھی سادی شادیاں، اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام، صاحب لولاک پر لاکھوں سلام۔ کتنا میٹھا انداز ہے یہ۔ اب اس سے ہمارے وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے درس حاصل کر رہے ہیں جو عموماً یہ سادگی پر کلام تو کرتے ہیں کہ مطلب یہ سادہ انداز ہمارے آقا کی سنت مبارک ہے۔ یقیناً جہیز وہ کہلاتا ہے کہ جو بھی ماں باپ لڑکی کو دیتے ہیں شادی کے وقت، سسرال ساتھ لے کر جاتی ہے، یہ جہیز کہلاتا ہے۔ اب یہ بلا شبہ جائز بھی ہے بلکہ سنت مبارک ہے، اور یہ جو دیتے ہیں یہ ماں باپ اپنی خوشی سے جو دیں۔ اب جو ماں باپ نے خوشی سے دیا، محبت کی یقیناً نشانی ہے، لڑکی ساتھ لے کر گئی، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جہیز دینا ماں باپ پر فرض و واجب نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے۔ اب اگر اس موقع پر لڑکے والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں یہ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں غربت ویسے بھی ایک عام چل رہی ہے۔ اب غربت کی اس موقع پر لڑکے والے بھی غریب ہیں، لڑکی والے بھی غریب ہیں، اس کے باوجود وہ ایک جو دکھاوا ہے رسمیں پوری کرنے کے چکر میں، جو خواہ مخواہ کی فضول رسمیں وہ پوری کرنے کی خاطر جو گناہوں بھری رسمیں ہوتی ہیں، کتنے اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، مطلب عورتیں، مرد، ان کی شادیاں رک جاتی ہیں۔ صحیح فرمایا۔ اب وہ اس چکر میں، اس جہیز کے چکر میں، ان گناہوں پر رسمیں پوری کرنے کے چکر میں چونکہ اخراجات نہیں ہوتے، بیچارے شادی کی سنت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور کتنے گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، اس وجہ سے اتنے عام ہو رہے ہیں۔ جو احساس کمتریاں ہوتی ہوں گی بچیوں کو، جو انہیں فیل ہوتا ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہیں، یہ الگ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بعض جگہوں پہ بوجھ دل پہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ بیٹی نعمت ہے، شروع کر دیتے ہیں۔ جی حالانکہ بیٹی نعمت ہے، حالانکہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور ایسا کرم ہے کہ اس کے پالنے پر، اس کی تربیت کرنے پر تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، جنت میں اپنے رفیق ہونے کی بشارت ہے کہ وہ اور میں جنت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ اس سے 3 بیٹیوں کو یا 2 بیٹیوں کو یا ایک کے لیے بھی ہے غالباً، جی ایک بیٹی کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ وہ اور میں جنت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے دور میں جس طرح امیر السنت سے محبت کرتے ہیں، تو امیر السنت نے یہ سب کر کے دکھایا، فقط آپ زبانی کلامی گفتگو نہیں کرتے۔ حالانکہ امیر السنت جس طرح آپ کے مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، آپ چاہیں تو لاکھوں کا، کروڑوں کا سامان دے دیتے، کروڑوں خرچ کر دیتے، لیکن آپ نے جب اپنی اکلوتی بیٹی، جب اس کا نکاح کیا تو سب سے پہلے سنت کے مطابق، جس طرح میں وہ حدیث مبارکہ میں حکم دیا گیا کہ نیک لڑکا دیکھیں، آپ نے نیک لڑکے کا انتخاب فرمایا جو مدنی انعامات کا حامل۔ پھر جب اس کو اپنی بیٹی سے جب نکاح آپ نے فرمایا تو اس میں آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ میں نے پوری کوشش کی کہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عنایت فرمایا اسی کی پیروی کی جائے۔ اب دیکھیں یہ سنت سے محبت ہے۔ اب آج ہم سنت کی محبت کا دعویٰ تو کریں، مگر جب وہ شادی کا موقع ہے، سنت نکاح ہے بھائی، سنت ہے شادی، اچھا شادی سنت ہے، اور جو اس میں دیگر چیزیں ہیں ان سنتوں کو بھی تو ادا کیجئے نا۔ اور شادی میں معاذ اللہ کئی حرام کاموں کو جمع کر کے
پھر وہ چلیں سنت ادا کرنے. تو یہ انداز تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. کوئی یہ نیت کرا انداز دی نہیں جائے ہونا اس موقع چاہیے. پر، اس موقع پر نیت کرا دی جائے سب کو. ہاں اگر بڑے نیت کر لیں نا بزرگ اور بالخصوص مالدار، بھائی ہم سادگی اختیار کریں گے تو غریبوں کے لیے ویسے آسانی ہو جائے گی. بڑے ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر چھوٹوں کا کیا ہوگا. تسبیح فاطمہ کیا ہے، اس کو بی بی فاطمہ سے کیوں نسبت ہے؟ اشعار میں تو ہم نے سنا، اس کی مزید وضاحت بھی کریں اور پھر اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیں کہ ایک عورت کی زندگی، بی بی فاطمہ کی کنیز اپنے آپ کو کہنے والی، وہ کتنی آسائشوں میں آج ان کے صدقے میں ہے، ان کا حال کیا تھا؟ آپ نے ابھی جو اشعار پڑھے تھے انہی میں تسبیح فاطمہ کا بھی ذکر تھا. جیسے ان کے جہیز میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک چکی بھی دی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں اور کونین کی شہزادی ہیں، اس کے باوجود اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. یہ آپ کی عاجزی اور سادگی تھی. تو گھر کے کام کاج کرنے، پانی وغیرہ بھرنے، چکی وغیرہ چلانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر چھالے پڑ گئے تھے اور کام کاج کرنے کی وجہ سے آپ کو تھکان ہو جاتی تھی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیز دینے کے بجائے اپنی شہزادی کو صبر کی تلقین فرمائی اور نسخہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر اسم، اللہ تعالیٰ کے اسما اگر اتنی تعداد میں آپ پڑھو گی تو آپ کی انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے. رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنے کی فضیلتیں ہیں اور ہر نماز کے بعد، بالخصوص ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. شجرہ میں بھی لیا گیا ہے نا، شجرہ قادریہ میں بھی یہ وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اسے ایک بار پڑھ لیا جائے. اب یہ وظیفہ کہاں سے چلا، اس کی بنیاد پر بھی بات ہو کہ بھائی ہم سارا دن ٹھنڈک میں بیٹھتے ہیں، مزے سے کھاتے پیتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے. الحمدللہ یہ انہی بزرگوں کا صدقہ ہے، لیکن ہمیں ان کی کچھ ادائیں بھی یاد رکھنی چاہیے. تو اب اس طرح سے ہم نہ اپنا سامان خود اٹھاتے ہیں، نہ اپنے کام خود کرتے ہیں. گھر پہ گئے تو میاں جناب بیٹھ گئے، جی پانی لاؤ، اماں پانی دو جلدی. اپنے دیگر کام دوسروں سے کروانے کیا خود نہیں کر سکتے؟ پانی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اپنے کام خود کرنے کی عادت بنانی چاہیے. اپنے کام خود کر لیے جائے تو آدمی اس سے بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسے بوڑھے لوگ دیکھے جن کی ایج شاید 70 پلس ہوگی، بالکل وہ نوجوانوں سے زیادہ اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ گھر کے کام کاج کرتے ہیں. بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف میں یہ ملتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو، مبارک کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرنا. یہ کتنی عاجزی، سادگی اور اس کے فضائل پر بھی مشتمل ہے کہ ہم خود کیوں شرماتے ہیں. ہم شرماتے ہیں میں بل بھرنے کیوں جاؤں، میں کیوں سودا سلف لینے جاؤں، گوشت میں کیوں لے کر آؤں، میں کما کے لے آتا ہوں نا، کافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر کے کام کاج پر نبی سنت نے ترغیب لاتے ہوئے فرمایا جو اپنے گھر میں جھاڑ پھونک کرتے ہیں نا، ان کو اٹیک نہیں ہوتا دل کا. اچھا، اس طرح کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. چلنے پھرنے والا تون سے، پیٹ کی تون سے بچ جاتا ہے. صحیح بات ہے. یہ بلڈ تون پریشر جیسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. آج کل بہت جلدی نکل آتی ہے کیونکہ بیٹھنے کے کام اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. محنت والے بھی آدھا تو بیٹھ کر ہی کام کرتے ہیں. بھائی کیسے وہ بس میں جاتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح بات. بہت ساری چیزیں بائک پر ہیں تو بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کر بھی پھر پیٹ نکل. گھر کی عورتیں اگر بچیاں ہوں اس طرح، یا مطلب بہو آ جاتی ہے، اب جو اس میں کام سے جان چھڑائے گا نا، اس کو بیماری زیادہ ہوں گی بیچارے کو. وہ جلدی بیمار پڑ جاتا ہے. جو گھر کے کام کاج میں کچھ نہ کچھ لگا رہے گا. تھکان تو ہوتی ہے، اس کا واقعی انکار نہیں ہے، اس کے لیے وظیفے پر عمل کر لیا جائے. لیکن اللہ نے چاہا تو بڑی بڑی بیماریوں سے نجات مل جائے گی، بڑھاپا سکون سے گزرے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے عافیت اور سلامتی ہم سب کو ملے. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین.